اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، رحمت للعالمین سلسلے کا عنوان ہے، اور نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ماہ سرور، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے تو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر ہم مدنی پھول نگران شورا سے حاصل کریں گے، اور سلسلے کا جو عنوان ہے یہ بڑا پیارا ہے، اور وہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں لکھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ پاک بھائی پڑھ کے سنا دے۔ جی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ امام اہل سنت کے اس شعر سے میرا خیال ہے کہ ابتدا لینی چاہیے، اور پھر آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ ایک محبت ہے اور ایک عشق ہے، اور محبت کی کچھ تعریفات ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس پر آپ کے مدنی پھول بھی لینے ہیں۔ شعر سے ابتدا کیسے لیں گے آپ؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، سب پورا شعر ہے یہ۔ سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، سبحان اللہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ درد کا کیا مزہ ہوتا ہے؟ جب کسی بہت مزہ آتا ہے اصل میں، جب جو محبت ہو جاتی ہے نا کسی چیز سے، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے پھر اس کے نام پر پھر مزے ہی مزے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں اتنی یہ محبت کی ایک اپنی انداز ہے۔ اب جس سے بھی محبت ہوئی، جی اب مثال کے طور پر کسی کو دولت سے محبت ہے، اس کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن مزہ بہت آتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، ایسی بات، ٹھیک ہے۔ کسی کو شہرت سے محبت ہو جاتی جس کو ہم حب جاہ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حب جاہ یہ مشقتوں کو آسان کر دیتی ہے، ٹھیک، بلکہ مشقتوں میں لذت بھی لے آتی ہے، یعنی ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو حب محبت اب جس چیز کی ہو، جب اس کو پانے کی جستجو ہوتی ہے نا، جی، تو پھر اس میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے۔ اللہ اللہ، تو جب یہ میں نے اس لیے مثالیں دی سلمان بھائی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ محبتوں میں شکار ہیں۔ جی، بدقسمت لوگ مجازی جس کو کہتے ہیں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اللہ یار، اس طرح کی محبتوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ مطلب کہ ان کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، نہ رہا جاتا ہے نہ سہا جاتا ہے۔ بدقسمت لوگ پھر اس معاملے میں ناکامی کی صورت میں خودکشیاں کر لیتے ہیں، صحیح، اب اس کے لیے قرضہ بھی لیتے ہیں، اس کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ناجائز قسم کے تحفے تحائف کا سلسلہ رہتا ہے، بس اس کی ایک مسکراہٹ مل جائے ان کی سمجھو کہ ان کا قرضہ وصول ہے۔ یہ باطل قسم کی چیزوں میں جب بندہ پڑ جائے، جی، اور باطل قسم کی محبتوں میں پڑنے والا بھی جب اپنی محبت سے لذت اٹھا سکتا ہے، تو جو حقیقی محبت میں پڑے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اس کو مطلب کہ ایک اس کو لذت لگ جائے، تو جس کو ہو درد کا مزہ
اللہ یہ اللہ سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کو آپ درد کب دور کرتے ہو کہ درد سے تکلیف ہوتی ہے، ایسی بات ہے. لیکن جب درد مزہ دے رہا ہو اللہ اللہ. تو پھر دوا کے راز نخرے کیوں اٹھائیں یار. ہائے ہائے. تو یہ جو درد ہے نا یہ ہے بس. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر پکڑے مائک پھر جی یاد آ رہا ہے کہ یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ایک اور شعر یاد آ گیا. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. تو یہ جو درد ہے نا عشق رسول کا درد، عشق رسول وہ عشق رسول. ایک اور شعر یاد آ گیا جی ماشاءاللہ ہے نا. اے عشق تیرے صدقے. سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اسی کلام کا ایک اور شعر ہے. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھون رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم. ایک اور بھی ہے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے
کمال ہو گیا، سوال بھی آپ نے کیا اور آخر میں ایک شعر کے صورت میں جواب بھی آپ ہی نے دے دیا. ہیں؟ یہ ہے عشق. سبحان اللہ. یہ حضور عشق جو ہے، محبت، یہ پیار، یہ الفت جی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی جو تعلق، اب یہ ہے نا، یہ عشق، یہ محبت جی کہ وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جی روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور یہ ایک ایسا میٹھا، یہ لذت ہے، اللہ اللہ یہ ذائقہ ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب اس کی مٹھاس کو نہ شہد سے، میں کہتا ہوں تو شہد کی مٹھاس بھی اس عشق رسول کی مٹھاس کے آگے پھیکی ہے. اللہ شہد کی مٹھاس ہے نا، جو ہمارے یہاں جو شہد ہوتا ہے، اس کی مٹھاس عشق رسول کی مٹھاس کے سامنے پھیکی ہے. ایسا اگر کوئی بندہ جو ناظر ہے دیکھ رہا ہے، وہ یہ اگر سوچ رہا ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، شہد کی مٹھاس ہے اور پھیکی ہے اور یہ ہے کیسی، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو مدنی چینل کی سکرین پر ہے اور وہ آپ کی باتوں کو اپنے لیے سٹرینج فیل کر رہا ہے، یعنی اپنی فیلنگز میں اس کو یعنی یہ یہ چیزیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کوئی میٹھی چیز ہو؟ ہاں جی دیکھیں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، جی سمجھانے کے لیے. وہ کیا ہے وہ اللہ نے چاہ تو دیکھیں گے تو بتائیں گے، اللہ اللہ مگر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جی لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں انشاءاللہ کچھ ہی تقریباً 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ، انشاءاللہ اس سے پہلے جلوس میلاد بھی ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ جتنے بھی جشن ولادت کے مہینے میں جو ہفتے آئیں گے، تو اس پہ مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس میلاد بھی ضرور ہوا کرے گا. تو آج بھی انشاءاللہ جلوس میلاد مدنی مذاکرے سے پہلے ہوگا، تقریباً 9:15 کے آس پاس سمجھے کہ جلوس میلاد 9:15 بجے کے آس پاس جلوس میلاد کی ترکیب ہوگی، چونکہ اس کا بھی ایک اپنا ذوق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. البتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو ایسا لگے. حدیث پاک میں ایک مثال دی گئی ہے صحیح، جنت کے نہر کی. صحیح، یعنی جنت کی جو نہر ہے، اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اللہ. اب بندہ سوچے برف سے زیادہ ٹھنڈی کیا شے ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید کیا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا کیا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. تو اس کا جواب یہی ہے کہ انشاءاللہ جب دیکھیں گے پئیں گے تو بتائیں گے اللہ اللہ. سبحان یہ کیسا ہے. لیکن ایمان ہے ایسی بات. کہ وہ جنت کی نہر واقعی دودھ سے زیادہ سفید ہے. اچھا، انسان جو چیز دنیا میں دیکھ رہا تھا نا، اس کو اسی سمجھایا جائے گا کہ جیسے جنت کے بارے میں بتایا کہ جس کی چوران یا اس کی جو ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. تو اب انسان کو زمین اور آسمان کی مثال دی گئی، کیونکہ انسان نے اس سے زیادہ چیز دیکھی نہیں ہے. ایسی بات. تو اس کو وہی چیز دکھائی جا رہی ہے، وہی مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے جی کہ اس سے زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو جنت کی حوروں کا بتایا، کیونکہ انسان دنیا میں عورتوں کو دیکھتا ہے. جنت کی غذاؤں کا بیان آیا کہ انسان دنیا میں غذاؤں میں لطف اٹھاتا ہے. اللہ اللہ. جنت کے محلات کا بیان آیا کہ انسان زندگی میں مکانات میں دلچسپی رہتا ہے. جی. جنت کے سونے جواہرات، اللہ اللہ. جنت کے زیورات جو ہیں سبحان اللہ. اس کا ذکر آیا کہ یہ دیکھتا ہے. جنت کی شراب کا بیان ہوا اللہ اللہ. کہ انسان دنیا میں شراب کے حوالے سے سنتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کریم کی کتنی کرم نوازی ہے کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو مثال کے طور پر، جیسے کہ اس کی ایک نفسیات ہے انسان کی نا. اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. سبحان. تو یہ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھے کہ اس کی امیج کو، اس کے معیار کو سمجھے کہ یار وہ کیا ہوگی چیز. اللہ اللہ. تو میں نے صرف یہ ایک یوں سمجھے کہ عرض کرنے کے لیے، ایک ذہن بنانے کے لیے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی جو مٹھاس ہے نا، جی یہ شہد کی مٹھاس اس کی آگے جیسا کہ پھیکی ہے. اللہ. ٹھیک ہے. اس کی جو ٹھنڈک ہے نا، ہاں ہاں. یہ برف کی ٹھنڈک سے زیادہ، مطلب برف سے زیادہ اس کی ٹھنڈک. اچھا، برف کی ٹھنڈک میں ابھی بھی تکلیف ہے،
مگر اس ٹھنڈک میں تکلیف نہیں ہے. اللہ اکبر، ہے سبحان اللہ. برف بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتا ہے نا تو آدمی کو وہ زحمت دیتی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جتنا بڑھے اتنی راحت دیتا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چیز اور اتنی پاکیزہ اور اتنی صاف ستھری ہے ہاں کہ دنیا کی کوئی شے جس کو آپ سب سے زیادہ پاکیزہ صاف ستھری تصور کر لیں، اس سے زیادہ پاکیزہ صاف ستھری یہ عشق رسول ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے عشق رسول. تو اب ایسی جو نعمت کسی کو ملے جی وہ کیوں نہ کہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اللہ، یعنی میری جان عشق مصطفیٰ ہے. ہاں ہے. اچھا، سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسی بات. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں مگر جان زیادہ پیاری ہے، اپنی جان کے علاوہ سب سے بڑھ کر محبت. آقا نے صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ آقا اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ، تو ارشاد فرمایا کہ عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایمان کے کامل ہونے میں نا جی آقا کی محبت جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. اور وہ حدیث جی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والدین، جی اولاد ہاں جی اور ہر ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جی آقا کی ذات پاک ایسی بات. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تب تک ایمان کامل نہیں ہو ہوتا. سکتا. ہے نا. جی. تو اب یہ دیکھیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. جی اب عشق مصطفیٰ جب میری جان ہو گئی، واہ. اب جان کس کو پیاری نہیں ہے، لیکن جان یہ نہیں جو میری جان ہے، میری روح میری جان، روح نکل گئی تو میری جان نکل گئی. لیکن یہاں میری روح نہیں، یہاں میری جان جو ہے نا عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، اب روح کی تازگی، روح کی مضبوطی، روح کی بہتری کے لیے کون تمنا نہیں کرتا ہوگا؟ روز فضو کرے خدا، اللہ اللہ. اس میں اللہ روز ترقی دے، سبحان کیونکہ میری جان جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ ہے. اللہ یہ جتنا بڑھے گا ہاں. اسی قدر میری زندگی کا لطف بڑھے گا. اللہ اللہ، سبحان ٹھیک ہے. اللہ، سبحان اللہ. اب اس کو سمجھا دی، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. اب اس عشق رسول محبت میں جو نا، جس کو آپ نے عشق کہا، جی محبت کے غلبے کو عشق کہتے ہیں. یعنی محبت جو غم میں بدل جائے نا ہائے ہائے. تو وہ عشق ہو جاتا ہے. اللہ ٹھیک ہے کہ اب محبوب کے بغیر، یعنی صدیق اکبر یہ عاشق صادق تھے، عاشق اکبر، ایسی بات. کہ وہ جب گھر پہ بھی ہوتے تھے نا جی تو عشق رسول میں ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے کہ گوشت بھونا جا رہا ہو. اللہ اکبر. ایسی مطلب ہوا نا کہ ایک اور شعر یاد ساری آیا، رات بستر پر جو ہے وہ ایک اور شعر یاد آیا یار، جی کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. میں. کیا اس کا پہلا مصرع؟ اس کا پہلا مصرع تو مجھے یاد ہے فی الوقت نہیں آ رہا. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے مزہ جو دل کے کباب میں ہے. پتہ نہیں اس کا تو پہلا مصرع کیا ہے، کوئی انشاءاللہ ناظر لگتا ہے بتائے دے فون کر کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین عشق رسول. جب عشق رسول اور یہ اس کیفیت پہ کر اللہ ہمیں نصیب کرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ کہ ہم بھی اس مصرع شعر کے مصداق بنے. اعلیٰ حضرت اس مصرع شعر کے مصداق تھے کہ اعلیٰ حضرت غلط بیانی نہیں کرتے. ان کی قلم اور کیفیت میں فرق نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی قلم اور کیفیت میں فرق نہیں ہے، جو کیفیت ہے نا وہی قلم چل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ جان عشق مصطفیٰ. جی تو اعلیٰ حضرت کہ اس مصرع شعر کا اللہ ہمیں مصداق بنائے آمین. کہ ہماری بھی جان جو ہے نا حقیقی معنی میں، یوں تو نصیب کہ وہ آقا کے نام پر جان قربان ہو، ان کے عشق کے نام پر جان قربان ہو، اور محبت الہی بھی ہمیں اسی طرح نصیب ہو جائے کامل طور پر، محبت رسول بھی ہمیں کامل طور پر نصیب ہو جائے. تو جب یہ محبت ہو جاتی ہے نا اور یہ عشق اس کیفیت کو اختیار کرتا ہے تو پتہ ہی حالت کیا ہوتی ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی قید کر لیے گئے اور ان کو اب شہید کیا جانے لگا. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور آپ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ آپ جو ایک اچھا وہ گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں، اور آپ کی جگہ ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو لے آئیں.
انہوں نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں چھوڑ دیا جاؤں میرا آقا میری جگہ پر معاذ اللہ. یہ جواب نہیں دیا، جواب عشق نے دیا. اللہ، وہ جواب یہ تھا کہ تو بڑی دور کی بات کی تم لوگوں نے، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں جس حالت میں ہوں، میں یہاں ہوں، میرے آقا کا یہاں آنا تو دور چھوڑو، میں یہاں ہوں، میرے آقا جہاں ہے نا وہاں بھی میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے. اللہ، یعنی اس جگہ بھی میرے آقا کو تکلیف ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، تم تو میرے جگہ پر لانے کی باتیں کرتے ہو، وہ دور کی لائے ہو، مطلب کوئی ہے ہی نہیں، اس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. یہ جواب عشق کا تھا، کیا بات، یہ جواب محبت کا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک عمارت دیکھی، ارشاد فرمایا عمارت کس کی ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کی ہے. آپ آگے تشریف لے گئے، جب وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی. اب صحابی ہیں، عاشق ہیں، توجہ نہ ہونا ان کی روح نکل جانے کے مترادف ہے. صحابی ہیں یعنی آقا کی توجہ کا نہ ہونا ان کی روح نکل جانے کے مترادف ہے کہ یہ روح ہی نکل گئی گویا کہ بے چین ہو گئے. بلکہ یہ واضح طور پر ہے حضور، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں، آپ کی زیارت نہ کریں، میں آپ کی زیارت نہ کروں تو مجھے لگتا ہے سأموت. فعل مضارع پر قد سین سوفا یہ الفاظ آتے ہیں، سین اور سوفا یہ اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. سوفا معنی کو مستقبل بعید میں لے جاتا ہے اور سین مستقبل قریب میں لے آتا ہے. اب اس تناظر میں آپ اس کا روایت کے الفاظ سمجھیں. سأموت یعنی اگر میں آپ کو نہ دیکھوں، لولا اراکا، اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سأموت میں فوراً مر جاؤں گا. یہ صحابہ کرام کی کیفیات ہے. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ توجہ نہیں پا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے صحابہ دیگر صحابہ سے عرض کی کہ یہ کیفیت ہے. تو انہوں نے کسی نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا وہ مکان جو آپ کا وہ مکان تھا وہ دیکھ کر کچھ قلب انور کو ناگوار گزرا ہوگا. عشق کیا کر رہا ہے؟ عشق بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو رہا کہ آقا کیا یہی بات ہے؟ نہیں، وہ سیدھے گئے گھر پر، اپنے اس پورے مکان کو توڑ کر زمین برابر کر دیا. اب عشق آتا ہے بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتے آقا جس مکان کی وجہ سے میں آپ کی توجہ نہ پا سکا، آج وہ مکان صفحہ ہستی پر نہیں ہے، میرے آقا نے توجہ فرمائی. اللہ، یہ ہے صحابہ کرام والے عشق ہے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں تم کرو، بلکہ آپ نے جب ان کی کمزوری دیکھی تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل. جب آپ نے حال پوچھا تو بتایا گیا کہ بھائی آپ سرکار کی وجہ سے جب آپ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ پیدر پہ روزے ہے تو انہوں نے پیدر پہ روزے رکھ لیے، مسلسل روزے، نہ سحری نہ افطار، مسلسل روزے. یہ سحری افطار کہیں گے اس میں، سوم وصال، سوم وصال کہتے ہیں اس کو. تو اس کو مطلب کہ یہ کمزور ہو گئے تو آقا نے فرمایا ایک کو مثلی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے. تو مطلب یہ صحابہ کرام کو عشق دیکھیے کہ یہ انتظار تھوڑی کیا تھا کہ مجھے آقا فرمائیں گے تب ہم روزے رکھیں گے، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کرتے ہیں. محبوب جو فرما دیں یہ وہ کرتے تھے. محبوب جس چیز کو ٹھکرا دیں اس کو ٹھکرا دیتے تھے. محبوب جس چیز کو اپنا لے اس کو اپنا لیتے تھے. یہ محبوب کو دیکھ دیکھ کے جیا کرتے تھے. حتیٰ کہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا پہلی صف کے سیدھی جانے بیٹھنے میں ایک عشق کا مدری پھول یہ تھا کہ جب امام سلام پھیرتے ہیں نا تو پہلے سیدھی جانب دیکھتے ہیں. تو پہلے زیارت رسول سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، پھر سلام کی باری بھی آ جاتی تھی. یہ محبت کی باتیں، یہ عشق کی باتیں ہیں. یہ عشق ہے کہ صدیق اکبر کے پیچھے بار جب آقا تشریف لے آتے، جب صدیق اکبر نماز پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کو محسوس ہو گیا کہ آقا پیچھے ہیں تو وہ پیچھے ہٹے. نماز کے دوران آقا فرما رہے رک جاؤ، وہ پیچھے ہٹے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پوری کروائی اور ارشاد فرمایا ابو بکر تو یہ کس چیز نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جب میں نے منع کیا؟ تو ارشاد عرض کرتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال، اپنا نام بھی گما دیا، اپنے والد کا نام بھی گما دیا. دونوں جگہ کنیت لاتے ہیں کہ بات باہر بارگاہ رسالت میں اور بات ہو رہی ہے عشق کی. اللہ اکبر.
یہ ہے عشق رسول صحابہ کرام کا، سبحان اللہ، یہ ہے محبت صحابہ کرام کی، کیا بات، یہ عشق تھا کہ بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو فاروق اعظم تلوار لے کر گھومتے ہیں. کسی نے کہا کہ میرے آقا دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس کے سر اس کا جسم تو جدا کر دوں گا. یہ عشق تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آنکھیں تھی اس لیے کہ تیرے محبوب کو جلوہ دیکھتی، جب محبوب ہی نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا. ہاتھ نیچے بھی نہ آتے کہ آنکھیں چلی گئی، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا. جس دراز گوشت پر آپ سواری کرتے تھے، جسے ہم گدا کہتے ہیں، ہمارا سرکار کا دراز گوشت تھا، اس پر سواری کرتے تھے، وہ فراق رسول میں دوڑا اور کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے جان دے دی. جس جانور پر سواری کرتے جانور نے کھانا پینا بند کر دیا. جس سکھے تنے سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، جب اس سے آپ کا ٹیک مبارک جدا ہوا تو وہ بل بل کر کے بلک بلک کر رونے لگا، بچے جیسے روتے ہیں. یہ عشق رسول ہے، یہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. جنت بھی دینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. یہ ہے عشق، جان ہے عشق کے مصطفیٰ. وہ صحابیہ کہ جن کے بھائی بیٹے غزوے میں شہید ہو گئے، ان کو اطلاع دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے نبی پاک کیسے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. روز فضو کرے خدا. اب ایسا آپ سوچی تو صحیح نا کہ ایک صحابی انتقال کر رہے ہیں، شہادت کے وقت قریب ہے، اور ان کی تمنا یہ کہ کوئی میرے آقا کو اطلاع دے دے اللہ، کہ ان کا زیاد دنیا سے جا رہا ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں کہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور وہ بارگاہ رسالت میں وہ مطلب اپنے آپ کو حاضر پاتے ہیں، اپنی طاقت جمع کرتے ہیں، جست لگا کر آقا کے قدموں میں خود کو ڈال دیتے، کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا نا. فزت برب الکعبہ، ہاں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کے قدموں میں جان نکل رہی ہے. اور کیا چاہیے ایک غلام کو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان نکلے، آقا کے دین پر جان نکلے، آقا کے نام پر جان نکلے. تو یہ ہے عشق رسول. اللہ اللہ. اور یہ عشق رسول کی نا ایک صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عشق رسول کی کئی صورتیں ہیں. اللہ اللہ. یعنی ایک شخص کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، جی، تو میں کہتا ہوں کہ تیری نماز کا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ تیرے چہرے پر پوری داڑھی کا ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو میں اسے پوچھوں نہیں کہ جب کہ بے نمازی ہو کہ آپ کی نماز کہاں ہے. ایک شخص کہے میں عاشق رسول ہوں تو وہ بغیر داڑھی کا ہو، داڑھی منڈا ہو، ایک مٹھی سے کم ہو، تو کیا میں اسے پوچھوں نہیں کہ آپ کی پوری ایک مٹھی داڑھی کہاں ہے. ایک شخص کہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو کیا اس کو یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی سچائی کہاں ہے، آپ کی امانت کہاں ہے، آپ کی دیانت داری کہاں ہے، آپ کی شرافت کہاں ہے، آپ کے پڑوسیوں کے حقوق کہاں ہیں، آپ کی امت سے محبت کہاں ہے، آپ کا وہ مطلب کہ وہ کیسے پیغام اخوت وہ کہاں ہے،
آپ نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. وہ جذبہ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کا عشق رسول 100 کروڑ مرحبا، مگر یہ کہاں ہے؟ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ بے کلی کہاں ہے؟ یہ بے کسی کہاں ہے؟ یہ بے کلی کہاں ہے؟ یہ بے چینی کہاں ہے؟ آخرہ مدینے کی پاک کی حاضری کے لیے کیوں رو رہے؟ اس دیار محبوب کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں تڑپ رہے ہو کہ 70,000 صبح 70,000 شام، جو بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے، یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. اور پھر فرمایا کہ معصوموں کو عمر میں تو صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اللہ. تو یہ کہاں ہے؟ کہاں یہ چیزیں؟ آپ کا عشق رسول کا دعویٰ، اللہ اور برکت دے. موسیقی سے نفرت کہاں ہے؟ آپ کے عشق رسول کا دعویٰ 100 کروڑ مرحبا. بد نگاہی سے بچنے والی کیفیت کہاں ہے؟ کہاں یہ ساری چیزیں؟ کیا عشق رسول ایک صحابی کا جب ظاہر، وہ ان کا جب عشق رسول ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنا مکان توڑ دیتے ہیں. کسی کو فرمایا زیور کا تو کہا کہ یہ جس کو میرے آقا نے ٹھکرا دی وہ چیز میرے کس کام کی؟ یہ دیکھ رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی سیدھی سی بات ہے، عشق رسول کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز کو پسند نہیں کیا وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے. آقا نے جس چیز کو پسند کیا وہ چیز ہمیں پسند ہے. آقا نے جس کو پسند کیا وہ ہمیں پسند ہے. آقا نے جس کو پسند نہیں کیا وہ ہمیں پسند نہیں ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جس سے آئے تو پسند. سبحان اللہ. عشق رسول ایک اگرچہ ایک جذبہ، ایک کیفیت ہے، مگر عشق رسول ایک زندگی کا نظام ہے. اللہ. عشق رسول زندگی کا نصب العین ہے. عشق رسول میں ماں باپ کی اطاعت ہے، عشق رسول میں محبت ہے، عشق رسول میں پیار ہے، عشق رسول میں الفت ہے، عشق رسول میں امن ہے، عشق رسول میں تو کشیش ہے، چاہت ہے، الفت ہے. یہ ہے عشق رسول. یعنی امیر سنت فرماتے ہیں جو میلاد شریف مناتے تھے، میلاد ماشاءاللہ میلاد ہم نے منایا، آپ فرماتے تمہیں اگر میلاد سے ثواب کمانا ہے تو ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیڑی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. عشق رسول کی کتنی خوبصورت کی تصویر بیان کی امیر سنت نے کہ لوگوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، عوام کو اذیت میں لانا دور کی بات ہے، حقوق عامہ تلف کرنا دور کی بات ہے. حقوق عامہ جانوروں کے بھی ہے. بھائی ایک گائے گزرنا چاہتی ہے کہ اس کو منع کر دے کہ تیرے گزرنے کی جگہ نہیں ہے؟ جانوروں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے، انسانوں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے. عشق رسول یہ حقوق عامہ کا تقاضا کرتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے کا تقاضا کرتا ہے. جن سے آقا نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے. جن سے آقا نے پسند نہیں کیا ان کو پسند نہ کرنے کا، ان سے نفرت کرنے کا تقاضا کرتا ہے. عشق رسول اس حدیث کا تقاضا کرتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. عشق رسول پر آپ بات کریں، بالکل کریں اور کرنی چاہیے. اور ہر مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے سرکار سے عشق نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کون ہے؟ بے عمل سے بے عمل شخص بھی عشق رسول کی بات تو کرے گا نا. اور ضروری ہے کہ ہر بے عمل شخص یہ عاشق رسول نہ ہو، یہ نہیں ہوتا. جی. ایک انسان کو بے عملی کی مطلب کہ وہ لت لگ جاتی ہے، مگر اس سے وہ عشق رسول سے خالی ہو گیا یہ نہیں ہے. کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ عشق رسول کی رمق چمک ہر مسلمان میں ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اور یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. لیکن عمل، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہم سے ایک مطلب کہ وہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اس میں پیروی ہے. عشق رسول کا یہ راستہ ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں. عشق رسول کی منزل بہت اعلیٰ منزل ہے.
کرم مطلب کمال ہے یہ. اور پھر اس کا انعام بھی بہت اچھا ہے. عشق کا اور محبت کا انعام کتنا پیارا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی تھے, دیہات سے حاضر ہوتے تھے, گاؤں سے. دیہاتی, عرابی کہتے اس کو نا, عرابی, بدو, وہ دیہاتی تھے, دیہات سے آتے تھے. اور گاؤں سے جب آتے تھے تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کچھ تحفہ بھی حاضر کرتے تھے. سرکار تو سرکار ہے, ان کی عطاؤں کی تو کوئی بات ہی نرالی ہے. آقا بھی عطا فرماتے تھے. ایک دن وہ گاؤں سے آئے تو سرکار کے در دولت پر, مکان عالی شان پر حاضر ہوئے. پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مکان عالی شان میں تشریف فرما نہیں ہے. وہ آتے تھے شہر میں بعض کچھ بیچنے کے لیے. گاؤں سے عموماً آپ یہاں بھی دیکھیں انٹیریئر سے لوگ آتے ہیں, کوئی شہروں میں چیزیں بیچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ آتے تھے کچھ چیز بیچنے کے لیے. جب نہ تھے تو آپ بازار چلے گئے, صحابی. اور اب عرب کی چلچلاتی دھوپ, سخت دھوپ, پسینہ, اب یہ چیزیں بیچ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں گھر پہ. پتہ چلا کہ آپ کے فلاں وہ جو غریب دیہاتی آپ کے جو صحابی ہیں وہ آئے تھے. اب میرے آقا, کرم والے آقا, خبر پاتے ہی بازار تشریف لے جاتے ہیں اللہ اپنے غلام سے ملنے کے لیے. ہائے ہائے انعام دے کے عشق و محبت کا. ہائے ہائے. دیکھا تو وہ سامان بیچ رہے تھے, تجارت کے لیے آئے تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے پیچھے سے پکڑ لیا. اللہ, Can you imagine? ہائے ہائے. تصور کریں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حقیقی عاشق صادق کو پیچھے سے پکڑ لیا. کیا رحمت ہے, کیا شفقت ہے. پیچھے سے پکڑ لیا. اب وہ تھے تو کہاں گئے, وہ تھوڑے وہ کونے, لیکن یہ کونے میں جو ہے نا, سینہ اقدس سے جو ان کو ٹھنڈی جو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی نا, اللہ, فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو خوشبو کچھ اور ہی ہے. سبحان اللہ. یہ ٹھنڈک تو کچھ اور ہی ہے. اللہ اللہ. اب وہ مطلب کہ آقا کے سینہ بے کینہ سے جو فیضان لینا شروع کیا انہوں نے. اللہ اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز شفقت و محبت دیکھیے. ارشاد فرماتے ہیں, کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدے گا. کیا فرمایا, کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدے گا. کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدے گا. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اللہ, یعنی یہ تو میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا, ہائے ہائے. اور آقا کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اور یہاں ان کی شان یہ کہ آقا فرماتے کہ کون ہمارے اس غلام کو خریدے گا. اللہ. عرض کی آقا آپ کے غلام کا کوئی دام نہیں ہے. ہائے ہائے. میرا کون دام لگائے گا. ارشاد فرمایا, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت بڑا ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. میں نے پوری حدیث ہے یہ, اس کا میں نے آپ کے ساتھ مضمون عرض کیا ہے. یہ نا عشق اور محبت, یہ ان کو کمال درجے کا عشق تھا, محبت تھی. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آتے تھے تو سرکار کے لیے کچھ لاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تحفہ. اور یہ تعلق تھا ایک, یہ بعض تعلق بن جاتے ہیں ایسے بہت زبردست. اب دیکھیے کہ تعلق نے ان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا, کس منزل تک پہنچے. بڑے سے بڑے بادشاہ حکمران کا کوئی منصب نہیں ہے جو منصب غلامی رسول کا ہے. اللہ اللہ. یعنی جس کو اچھا ہے نا کہ آقا جس کو فرما دینا یہ میرا غلام ہے, اللہ اللہ. یہ میرا ہے. آقا فرما دے کہ جتنا مجھے صدیق کے مال نے فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے نہ دیا. میں نے سب کے احسان اتار دیے سوائے صدیق کے کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا. اللہ اکبر. یعنی میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق کے کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا. یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو ان کو ممتاز کر دیتی ہے. یہ وہ عشق تھا, یہ وہ محبت تھی. یہ عشق تو تھا کہ ارشاد فرما ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو. عرض کرتے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. یہ جواب عشق دیتا ہے, یہ جواب محبت دیتی ہے, یہ جواب معرفت دیتی ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو
کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو مصرع ہے نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، اللہ اللہ، یہ بڑا مطلب کہ اس کی بڑی گہرائی ہے۔ امام مالک مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں کہ مدینہ چھوڑ کر، یہ عشق رسول تھا۔ واہ، آپ صحابہ کرام نے کیا مدینے میں سواری نہیں کی؟ 100% کی ہے، گھوڑوں پر سواری کی ہے، اونٹوں پر سواری کی ہے، دیگر جانوروں پر سواری کی ہے، اور یقیناً غیر صحابی صحابی کے رتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ سونے کی وادیاں بھی اگر خیرات کرے تو صحابی کے خیرات کردہ ایک ساتھ جو کے برابر نہیں پہنچ ہے، سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو امام مالک صحابی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت انس کے شہزادے ہیں، مالک بن انس۔ نہیں، یہ وہ انس نہیں ہے، ہاں جی، ہاں، لیکن ان یہ کے جو دادا تھے نا جی، وہ صحابی، وہ صحابی تھے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام اعظم کے دور کے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے؟ لیکن امام مالک علیہ رحمہ نے کبھی بھی مدینے میں سواری نہیں کی۔ اللہ اکبر، فرماتے کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کیسے روندوں جس زمین میں میرے آقا آرام فرما۔ اللہ اکبر، اللہ، اچھا، جو اس وقت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ عاشق رسول نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اللہ، نہ کسی کے ذوق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی مرضی ہے، واہ، آقا کی مرضی ہے، وہ مالک ہیں، میری جان کے، میرے مال کے، میری ہر چیز کے مالک ہیں۔ وہ مجھے اپنا عشق و محبت جس انداز سے دیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، تو یہ عشق و محبت کی یہ جو میں نے آپ کو چند مثالیں بیان اللہ اللہ، کی، امام اعظم حاضر ہوتے ہیں، عشق کی کیفیت ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاتے ہیں مدینہ منورہ، عشق کی کیفیت ہے۔ امام مولانا جامی علیہ رحمہ جاتے ہیں، عشق کی اللہ کیفیت ہے۔ اللہ، بلال حبشی مدینہ چھوڑتے ہیں عشق ہے، مدینہ دوبارہ آتے ہیں تو عشق ہے، ہاں، واہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عشق ہے۔ امام حسین یزید پلید کی شرارتوں سے کے بعد جب اس کی شرارتیں شروع ہو رہی تھیں، جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ کیفیت عشق کی تھی، ہائے ہائے، عشق کی تھی۔ کب چھوڑ کر مدینہ تیرا حسین جا رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشق تھا، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو عرض کرتے نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہائے رضا، ہائے ہائے، یہ عشق ہے کہ بس جاگتی آنکھوں سے زیارت مقدر تھی، ہو گئی، اللہ اکبر، یہ عشق ہے سبحان اللہ، کہ جاگتی آنکھوں سے زیارت کی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، مدینے پہنچ کر آقا کے روضہ انور پر زیارت ہو گئی، آہا، آقا نے پردے ہٹا دیے، اور پردے اس عاشق کے لیے ہٹے، یہ عاشق قسم کھا کر کہہ رہے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا ان کی چشم عالم کے سامنے آ گئے۔ آہا، سبحان اللہ، انہوں نے تو آقا کی امت کو یقین دلایا نا، اللہ اللہ، بغیر دیکھے یقین دلایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سبحان اللہ، اور میرے آقا نے کیسا کرم کر دیا اس عاشق پر کہ ان کے سامنے آ گئے، ان کو زیارت کروا دی، اپنی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ عشق ہی تو تھا جو یہاں لا کر ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، عشق ہی تو ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش ہے، ہوش تنو جاں ہم کو،
پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو، جس تبسم نے گلستان پہ. نہیں، جب وہ ہے نا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. دیر سے، شعر سمجھیے، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جی آپ مجھے یوں کریں، میرے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں دیکھ آپ کو رہا ہوں، مگر میری آنکھیں آپ کے پاس ہیں، مگر میں یہاں نہیں ہوں. آپ مجھے، ارے عمران، ہاں ہاں جی جی سلمان بھائی، میں آپ میں ہی نہیں تھا، میں کہیں اور تھا. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، اللہ اللہ اللہ، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو. سبحان اللہ. یہ عشق ہے. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، آہا، گلستان پہ بجلی گرائی. اللہ اکبر. جس تبسم نے، یہ آپ شعر پڑھ رہے تھے. جی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. اور جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، سبحان نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو. یعنی گلستان بھی ہمیں خزاں نظر آتے ہیں. جی گلستان ہے نا، گلستان یہ بہاروں میں ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، سبحان باغ ہے، مگر وہ باغ کھلے ہوئے پھول بھی ہم کو خزاں نظر آتے ہیں. کیوں؟ مدینے کی بہار میری آنکھوں میں سما گئی. اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں اور بڑے ذوق والے، بڑے شوق والے مدنی پھول ہیں. پھر امیر سنت کے عشق رسول کی بات نہیں کروں تو یار یہ اللہ اللہ، نہیں جی بالکل کریں گے. یہ میری پورا نہیں ہوگا. یہ چلیں ٹھیک ہے جی، ارشاد. یہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک. ویسا کرنی کا بھی ذکر نہیں کر سکا صحیح معنی میں اور دیگر محدثین کرام کا ذکر نہیں ہو سکا. یہ یعنی امام راضی کا ذکر نہیں ہو سکا، غوث پاک کا ذکر نہیں ہو سکا عشق رسول کے عنوان پر. یعنی یہ جتنے بڑے بڑے نام ہم لے رہے ہیں نا، گویا کہ یہ شعر کے مصداق تھے، جان عشق مصطفیٰ. اللہ اللہ، یہ مصرع شعر کے مصداق تھے. جی. اور امیر سنت کا بھی الحمدللہ یہی کیفیت ہے کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں. آپ ہی کے، یعنی میں امیر سنت کی زندگی کو اگر ایک مصرے میں بیان کروں نا، ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں گویا کہ یہ عرض کر رہے ہیں، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، آئیے آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کالیں رہ گئی ہیں جی تھوڑا وہ ڈیٹیل میں چلے گئے. نہیں، بہت بہت اچھا رہا یہ بھی. اور آئیے کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عثمان اتاری کے بس سلطان پور پاک رومی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا، آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس کا پہلا مصرع یہ ہے: جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق، چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. ہم سب گھر والوں کو دعائے مغفرت سے بھی نواز دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ. اور بھی کافی سارے ناظرین نے ماشاءاللہ یہ شعر بتایا ہے. مرحبا جی. نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا انسانوں سے ہٹ کر جو بے جان چیزیں تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ بھی اس طرح محبت پیار عشق کرتی تھی؟ اگر ہیں ایسی کوئی مثالیں تو بیان فرما دیجئے. آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ کریم آپ کو اور سلمان بھائی کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. یہ عشق رسول ہے نا، جس کو عشق نصیب ہو جائے رسول پاک کا، وہ جہاں بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو نا، اس کا عشق ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. کنکر ابو جہل کی مٹھی میں تھے، مٹھی سے عشق رسول پکارتا ہے. اللہ اللہ. آقا جب فرماتے ہیں نا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ یہ تیری مٹھی میں جو یہ بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ اللہ. یہ عشق، یہ درخت جو بارگاہ رسالت میں زمین چیرتے ہوئے آتے تھے، اور صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشیاء تھی یہ آقا کو سجدہ کر رہی ہیں. اللہ اللہ. اور عرض کرتے آقا ہمیں بھی اجازت دیجیے. ارشاد فرماتا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے،
وہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ہمارا خالق ہے، بقیہ سب اس کی مخلوق ہے. ایسی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سارا ایک مقام اللہ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں توحید و رسالت کو جس طرح بیان کر رہے ہیں اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ خالق کا بندہ کہہ لے گی سب کچھ ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اللہ. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اللہ اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جب ان باتوں کو سمجھتے ہیں نا تو بڑا توحید کو خوبصورت درس دیتے ہیں اور رسالت کا خوبصورت بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو یہ ہے. تو بات کہاں چلی تھی؟ بات یہ تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ بے جان چیزیں بھی تو یہ تو یوں کرتی تھی. مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس وقت بھی جانتا تھا میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑتا تھا، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ یا رسول اللہ. تھا وہ حضور نے فرمایا مشکات کے باب المعجزات میں حدیث حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے. فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت کے پاس سے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور سیرت حلبیہ کے اندر جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ ہم جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کالز دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد متاری ضیاء کوٹ سے عرض گزار ہوں. سبحان اللہ، آج تو نگران شورا نے جو خوبصورت ترین موضوع کا انتخاب کیا ہے اس سے تو مزے کو بھی مزہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ و ایاکم. بہت بہت شکریہ. جی کال دیں. بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موضوع ہے جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اللہ پاک آپ کو بھی خوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خوب آپ کے علم میں عمل میں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. ہماری نیت یہی ہے کہ یہ اس مہینے میں میلاد مبارک کا جو مہینہ ہے یہ مدنی مذاکروں سے پہلے ہمارا سمجھے کہ مستقل ایک سلسلہ ہو گیا ہے. اور جیسے ابھی یہ رحمت للعالمین اگلے ہفتے کو بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر، اور پھر انشاءاللہ غوث پاک کا مہینہ شروع ہو جائے گا ربیع الاخر. پھر کیا ہوگا؟ اس میں انشاءاللہ ہم جو مسلسل مدنی مذاکرے ہوں گے اس میں ہم سلسلہ لائیں گے سلطان اولیاء. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح بیٹھیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء کاملین اولیاء کرام کے فضائل، ان کے کمالات کا ذکر کر کر اپنے ایمان کو تازگی دیں گے، اپنی روح کو جلا دیں گے انشاءاللہ، اور ان کی فیضان لینے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمتوں میں نہانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمت العالمین کا ذکر ہوتا ہے اللہ 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 اور رحمتوں کے برسنے کا عالم ہی کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم پر بھی
छींटे पड़ जाएं तो क्या बात है मदीने की, बल्कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बद्दों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह, कॉल दे ले जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे मीठे मीठे निगरान शूरा की ज़ियारत, अल्लाह ताला हमारे निगरान शूरा को सलामत रखे। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे निगरान शूरा के खिदमत में अर्ज है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के चेहरे ऐसे रोशन हैं और ऐसे नूरानी हैं, तो हमारे आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कितना रोशन होगा, इन हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा। आका के चेहरे मुबारक की तो चमक दमक की तो क्या बात है कि रावी कहते हैं कि सूरज आसमान पे नहीं है, गोया कि आका के चेहरे पर गर्दिश कर रहा है। एक दफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुबारका से पर्दा हटाकर अपने सहाबा कराम को मुलाहिजा किया कि वो सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। तो जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर को जाहिर किया, सहाबा तो सहाबा थे ना, उनके तो कल भी उस तरफ चले गए, चेहरे भी उस तरफ चले गए। अगर मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना में अगर किसी ने हाजिरी दी हो तो अब देखिए कि जब सरकार चेहरे गुजर मुबारका से चेहरा मुबारका की जब जियारत करवाएंगे तो आपका चेहरा यूं हो जाएगा। अल्लाह, ठीक है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का चेहरा इस तरफ हो गया, और रावी कहते हैं हमने देखा कि सरकार का चेहरा ऐसा था जैसे खुला कुरान है। अल्लाह। तो सर आका की पेशानी मुबारक की चमक, आका जब बाल मुबारक बनाते, बीच की जो सीधी जो मांग थी, यानी कि जबरदस्त वल्लैल की जुल्फे वाले बाल, आला हज़रत फरमाते हैं ना जी, लैलतुल क़द्र में मतलाइल फज्र हक। अब आप सोचिए कि वो बाल मुबारक, क्योंकि सफेद बाल एक कौल के मुताबिक 19 को कहता 20 बाल मुबारक सफेद बाल थे, बाकी बाल मुबारक पर सफेदी नहीं आई थी। तो आप सोचिए कि वो जो बाल मुबारक होंगे उसमें से जो चमकती हुई, चांदी से ज्यादा चमकती हुई वो सफेद लकीर मांग की सूरत में जाती होगी, उसकी चमक का आलम क्या होता होगा। दो जुल्फों के दरमियान जो उसकी चमक उभरती होगी उसका आलम क्या होगा। और फिर वो चमक का आप तस्वुर करें, पेशानी मुबारक का, चेहरे अनवर का, कि मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जलवाए मुबारक कई हिजाबों में छुपा था। अगर उस पे भी नजर जमाना मतलब के नजर नहीं जम सकती थी, तो जब हिजाब उठता तो फिर तो आलम ही कुछ और होता ना। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमना राई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमना राई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, और आस्ताने पे तेरे सर
تماشائی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، ہمری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ اللہ اللہ، کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے چند معجزات ہمیں سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات ہی معجزات ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا یہ خود ایک معجزہ ہے، جسے ہم آج تک دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، چاند کو دیکھیں گے تو آقا کا معجزہ یاد آ جاتا ہے ہاں ہاں، سبحان اللہ، کہ یہی چاند ہے ہاں، کہ جو اشارہ پاتے ہی وجد میں آ جاتا ہے، اللہ 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 سینہ اللہ، چاک ہو جاتا ہے، ہاں ہاں، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جوڑا اب جس کے اشارہ پا کر یہ ٹکڑے ہوا تھا، جڑے گا بھی تو پھر اسی کے اشارے سے نا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ ہائے، سورج کو دیکھو تو آقا کا معجزہ یاد آتا ہے ہاں ہاں، کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پھر پلٹایا۔ اللہ اللہ، یہ آقا کی ہی شان تھی کہ ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ آیا۔ سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ شجر و حجر کا پر کلمہ پڑھنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، پتھر کا اشارہ، آپ کا چٹان کو اشارہ کرنا، چٹان کا ٹوٹنا، پانی پر تیرنا، کنارے پر آنا، آپ کی نبوت کی شہادت دینا، کلمہ پڑھنا، اور پھر دوبارہ اشارہ پانا، اور پانی پہ تیرتے تیرتے جہاں سے چٹان آئی تھی وہیں پر دوبارہ جا کے جڑ جانا، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ وہی نا کہ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، ہاں ہاں ہاں، تیرا نام ہے لٹانا مدنی مدینے والے، تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے لٹانا، یعنی آقا کے دستے مبارک میں نظام دے دیا گیا گویا کہ سبحان جس کو اشارہ کرے بس ہر ایک کو اطاعت پر پابند کر دیا گیا واہ جی واہ، کہ وہ محبوب کریم کا تمہیں جو اشارہ ہو تم نے کر لینا ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی سب کو اطاعت، سب کو مطلب جسے مطیع و فرما برداری نہیں مل جاتی، اللہ اللہ اللہ،
اب جس کے مقدر میں نہیں تھی اطاعت و فرما برداری اور ایمان، وہ بدقسمت محروم ہی رہ گیا، اور بقیہ مطلب بس اشاروں کا انتظار تھا، مطلب آواز کا انتظار تھا، کچھ اسی طرح کا انتظار تھا، اور بس کام ہوتے چلے گئے۔ تو بھئی یہ چیزیں تھیں۔ چاند مطلب جب جھولے میں چاند پر اشاروں پر چاند چل رہا ہے، آقا سے باتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ، چاند جی یہ سراپا نور ان کا تھا کھلونا نور کا، جی، تو یہ چیزیں تھیں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلمان بھائیو، نگران شورا کا سلسلہ رحمۃ اللہ العالمین کا بہت ہی اچھا جا رہا ہے، عشق کے موضوع پر بیان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی عشق، ماشاءاللہ عشق بھرا مواد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا العالمین سلمان بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے سنت کا سایہ ہمارا سرب پتہ دیر و قائم و دائم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ کال دیں۔ میں غلام مصطفیٰ نام ہے میرا، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا واجب الاحترام حاجی صاحب کی بارگاہ کے اندر کہ آپ نے جو یہ سلسلہ عشق مصطفیٰ لیا، بہت پیارا لیا، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے گا، ایک شعر سنا دیجیے گا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ کیا شعر ہے یہ آپ نے شعر کی انہوں نے فرمائش کی ہے؟ نہیں، کون سا ہے جی، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ عشق نبی میرے سینے میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی پیارے آقا کا دیوانہ بنا جانا۔ بنا جانا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کال دیں۔ میں لیا چوک اعظم سے بات کر رہا ہوں جی، محمد سعید بات کر رہا ہوں۔ میں عمران بھائی سے بس سوال کیا پروگرام کے بارے میں بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے جی، ہمیں بہت پسند آ، الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیں بس ہمیں، عمران بھائی سے بس یہی دعا میں یاد رکھیں بس ہمیں بس۔ بہت بہت شکریہ حضور، اللہ کریم آپ کو، آپ کے پورے گھر بار کو کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمائے، آمین، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ دعائیں مجھ سمیت تمام پیارے آقا کے غلاموں کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ جی، میں سید عابد حسین شاہ اتاری خیبر پختونخوا کوہاٹ ڈویژن سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، نگران شورا حاجی صاحب اور ہمارے پیارے پیارے سلیمان اتاری سلام الباری بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ مد نظر سے محفوظ رکھے۔ سلیمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ، اور آج پہلی دفعہ میں بھائی کے گھر گیا، وہاں پہ مدنی چینل لگوایا، ہمارے بھائی کو بھی بہت ہی پیارا لگا، اور یہی سلسلہ آپ کا لگا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام خدا بہت مزہ آیا۔ تو سلیمان بھائی اللہ تعالیٰ عز و جل آپ دونوں اسلامی بھائیوں کو، ہمارے نگران شورا بھائی کو بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بدنگاہ سے محفوظ رکھے، آپ کے علم میں عمر میں خوب خوب برکت عطا کرے، اور ہمارے بھائی جان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ ان کا ابھی حال ہی میں آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی تندرستی عطا کرے۔ آمین۔ اللہ کریم آپ کے بھائی جان کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اور بھائی جان کو چاہیے کہ ان کے گھر میں آج مدنی چینل شروع ہوا ہے تو صرف مدنی چینل ہی چلے، اور پھر چلتا رہے، ابھی مدنی مذاکرہ، ابھی جلوس میلاد، پھر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، دیکھیے گا۔ اور سلمان بھائی کا نام آپ سلیمان بھائی کر رہے ہیں، تو مہربانی ہوگی کہ اگر ان کو سلمان بھائی رہنے دیں تو اچھا رہے۔ سلمان بھی بن چکا ہوں جی میں، سلمان بن گئے، سلمان، تو یہ سلمان ان کا نام، سلیمان بھی نام، سلیمان نام تو اس کو نسبت تو اللہ کے نبی سے ہے، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ سلمان کو نسبت آقا کے پیارے پیارے صحابی سے ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ جی، تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا، ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بہترین نعت پاک پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور نگران شورا دامت برکات ملالیہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اور بہترین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں آپ۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، اور یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے کو سیٹرڈے کو پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے پہلے یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر آئے گا۔ موضوع رحمت العالمین ہی اس کا مین موضوع ہے۔ اس کے ضمن میں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر کوئی کلام ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ چلے چلتے جلوس میلاد کی طرف۔ مکی مدنی